السلام علیکم پیارے ناظرین۔ دنیا میں ہزاروں سال پہلے اس زمین پر ایک ایسے شخص کی بادشاہت تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور سب پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتا تھا، اور اس کا نام نمرود تھا۔ نمرود خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور اس کی سلطنت میں بھی بت پرستی کی جاتی تھی۔ نمرود کا محل مختلف قسم کے پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں سے بنایا گیا تھا۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معروف فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کا کہا، لیکن نمرود کی جہالت اور گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے ماننے پر انکار کرنے پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے، تو اس پر نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج مشرق سے نکال کر دکھا۔ اور پھر یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اور پھر نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک مقام پر لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور جب لکڑیاں جمع ہو گئیں اور پھر نمرود کے کارکنوں نے لکڑیوں میں آگ لگا دی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شدید جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر جا کے نمرود کو یقین ہوا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لایا۔ اس کے اوپر خلاف بابل میں ایک مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کر سکے، اور اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ اور پھر جب یہ مینار تعمیر ہوا اور مینار بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود نے اس پر چڑھ کر اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ آسمان کا خدا کوئی بھی جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو ماننے والوں کی تعداد میں اور زیادہ تیزی سے اضافہ ہونے لگا، اور وقتاً فوقتاً لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر جلد مسلط ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا، اور پھر فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور پھر یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کے خون چوس لیا اور گوشت چاٹ گئے، اور لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راز سے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا تھا۔
تو جب ڈنڈا نہ پڑتا پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سالوں تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے پیاروں کا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ دوستو۔